کیا قلب کا مطلب انسان کا ظاہری دل ہوتا ہے، اور کون سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو تاریخ سے نصیحت حاصل کرتے ہیں؟ ان سوالوں کے جواب کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، سبیل القرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ قاف کی 3 آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 36 اور 37 کی تفسیر کو جاننے کے لیے ان کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد۔ اور ہم نے ان سے پہلے کتنی امتیں ہلاک کر ڈالیں جو ان سے قوت میں کہیں بڑھ کر تھیں، تو ان لوگوں نے موت کے خوف سے تمام شہروں کو چھان مارا کہ بھلا کہیں بھی بھاگنے والا ٹھکانہ ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جو شخص آگاہ دل رکھتا ہے یا کان لگا کر حضور قلب سے سنتا ہے، اس کے لیے اس میں کافی نصیحت ہے۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اپنے بندوں کے لیے ان آیات میں کچھ نکات رکھے ہیں، آئیے ان نکات کو جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر نکات، أولو قرن الألباب، یعنی دو چیزوں کا ایک دوسرے سے نزدیک ہونا۔ جو لوگ ایک ہی زمانے میں زندگی گزارتے ہیں ان کو قرن کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ خود وقت اور زمانے 100 یا 30 سال پر اطلاق ہوا ہے۔ بطش کا معنی ہے کسی چیز کو طاقت کے زور پر لے لینا، اور کبھی کبھی اس کا معنی جنگ بھی ہوتا ہے۔ نقبو نقب سے بنا ہے جس کا معنی ہے دیوار میں سوراخ، شگاف یا راستہ بنانا ہے، اور لفظ منقبت بھی اسی سے بنا ہے، جو ایسے کمالات کو کہا جاتا ہے جو انسان کی روح میں سرایت کر جائیں۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ کچھ گزشتہ قومیں دوسری قوموں میں نفوذ اور سرایت کر کے اور آگے بڑھنے کا راستہ ہموار کر کے اپنے ملک کو وسیع کر لیتی تھیں۔ قلب سے مراد ظاہری شکل والا دل نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد انسان کی سمجھ اور درک کا مرکز ہے۔ امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں قلب سے مراد عقل ہے۔ تفسیر نور الثقلین کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 16۔ اسی آیت کی طرح ہم سورہ ملک میں بھی پڑھتے ہیں لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر۔ سورہ ملک آیت نمبر 10۔ اگر ہم نے حق کو سنا ہوتا یا خود عقل سے کام لیا ہوتا تو آج ہم جہنمی نہ ہوتے۔ اس آیت میں عقل کو سننے کے ساتھ بیان کیا ہے، اور موجودہ آیت میں دل کو سننے کے ساتھ لایا گیا ہے، لہذا قلب سے مراد عقل ہی ہے۔ القى السمع سیکھنے کی غرض سے سننے کا کنایہ ہے، اور دوسرے الفاظ میں اس سے مراد سر والا کان نہیں بلکہ روح والا کان ہے۔ شہید کا معنی ہے شاہد اور حاضر، یعنی جو شخص مجلس میں حاضر ہو اور غور سے باتوں کو سنتا ہو، نہ کہ اس کا کان تو یہیں ہو لیکن وہ خود کہیں اور ہو۔ ناظرین، ہم نے نکات کو جان لیا ہے، اب ان آیات کے بہترین پیغام کو بھی سن لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، کفر اور شرک کی وجہ سے گزشتہ قوموں اور ثقافتوں کی نابودی آنے والوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ نمبر 2، طاقتور ظالموں کی ہلاکت و نابودی اہل ایمان کے تسلی اور امید کا سبب ہے۔ نمبر 3، حق کی مخالفت کرنے والے طاقتوروں کو نابود کرنا اللہ کی سنت ہے۔ نمبر 4، تاریخ اور آثار قدیمہ کا علم طول تاریخ میں اللہ کی سنتوں کو جاننے اور اللہ کے پیغامات تک پہنچنے کا سبب ہونا چاہیے۔ نمبر 5، اللہ کا عذاب آنے پر مادی قدرتوں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ نمبر 6،
کفار قریش اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے تھے، لہٰذا اللہ فرماتا ہے ہم نے ان سے زیادہ طاقت والوں کو نابود کیا ہے۔ نمبر 7، قدرت کے ساتھ اگر ایمان نہ ہو تو وہ قدرت ظلم کرنے، دوسروں پر زیادتی کرنے اور اپنے ملک کو پھیلانے کا سبب ہوتی ہے۔ نمبر 8، جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ سب سے زیادہ طاقتور لوگوں کے لیے بھی تمام راستے بند ہو جاتے ہیں۔ نمبر 9، تاریخ سے نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو یا تو اندر سے آمادہ ہوں، لذکری لمن کان لہو قلب، یا باہر سے حق کو سننے اور اسے قبول کرتے ہیں، القی السمع۔ نمبر 10، تاریخ کے واقعات سے سادگی سے نہ گزر جائیں بلکہ ان کی تحلیل کریں اور سبق حاصل کریں۔ جو لوگ واقعات سے عبرت حاصل نہیں کرتے ان کے دل مردہ ہیں۔ نمبر 11، اثر اسی سننے کا ہوتا ہے جو توجہ اور حضور قلب کے ساتھ سنا جائے۔ ناظرین، اب اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 38 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ۔ اور ہم ہی نے یقیناً سارے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے 6 دن میں پیدا کیے، اور تھکان تو ہم کو چھو بھی نہیں گئی۔ ناظرین، ہم نے بہترین تلاوت اور ترجمے کو سن لیا ہے، اب اس آیت کے بہترین نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر نکات، أولو غلوب۔ الألباب۔ غلوب کا معنی ہے تھکان اور رنج، جو انسان کی محدود قدرت کے لیے ہوتی ہے، لیکن اللہ کے لیے تھکان اور رنج کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی قدرت لامحدود ہے۔ جو آسمان اور زمین کو آسانی سے پیدا کر سکتا ہے، کیا اس کے لیے ہمیں دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہو سکتا ہے؟ آیت میں یوم سے مراد دن نہیں ہے، شاید اس سے مراد 6 مرحلے اور دور ہوں، کیونکہ آج جس چیز کو دن کہا جاتا ہے وہ زمین و آسمان کی پیدائش کے بعد آتا ہے۔ فخر رازی اس آیت کو یہودیوں کے عقیدے کا جواب جانتے ہیں، جو کہتے ہیں اللہ نے پیدائش کی شروعات اتوار کے دن کی اور جمعے کے دن اسے ختم کیا اور سنیچر کے دن آرام کیا۔ اللہ کے پیدا کرنے کی کچھ خصوصیات ہیں۔ ایسی چیز پیدا کرتا ہے جو پہلے تھی ہی نہیں، بدیع السماوات والارض، سورہ بقرہ آیت نمبر 117۔ با مقصد پیدا کرتا ہے، ما خلقت ھذا باطلا، سورہ آل عمران آیت نمبر 191۔ اس کی خلقت ہمیشہ تبدیلی اور وسعت کرتی رہتی ہے۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، سورہ زاریات آیت نمبر 47۔ اصولوں اور پیمائش کے ساتھ پیدا کرتا ہے۔ کل شیء خلقناہ بقدر، سورہ قمر آیت نمبر 49۔ اس کی خلقت میں ہر ایک چیز اپنی حد میں کامل ہے۔ احسن کل شیء خلقہ، سورہ سجدہ آیت نمبر 7۔ آہستہ آہستہ اور مرحلہ بمرحلہ پیدا کرتا ہے۔ خلقنا فی 6 ایام، آیت نمبر 15 میں ہم نے پڑھا کہ کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ افعینا بالخلق الاول، اور اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے ہمیں ذرہ برابر بھی تھکان نہیں آئی۔ وما مسنا من غلوب۔ ناظرین، ہم نے نکات کو جان لیا ہے، اب پیغام کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، آسمان کو معمولی نہ سمجھیں، کیونکہ قرآن مجید کے بقول یہ اللہ کی قدرت نمائی کی جگہ ہے، بہت وسیع ہے اور اس کے متعدد طبقے ہیں۔ نمبر 2، مخلوقات کو آہستہ آہستہ پیدا کرنے میں حکمت اور راز پایا جاتا ہے، ورنہ اللہ کی بے انتہا قدرت میں کمزوری یا تھکان نہیں پائی جاتی۔ وہ چاہے تو ایک ہی ارادے سے ایک ہی لمحے میں تمام چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے۔ نمبر 3،
اللہ کی مطلق قدرت کے لیے تھکان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ قلب سے مراد انسان کا ظاہری شکل والا دل نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد انسان کی سمجھ اور درک کا مرکز ہے، اور تاریخ سے وہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جو اندر سے نصیحت قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، اور تاریخ سے وہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جو یا تو اندر سے نصیحت قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں یا حق بات سنتے ہیں اور اسے قبول کرتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔